مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ، سبحان اللہ، اس کے معنی ہی کتنے خوبصورت ہیں، چنا ہوا، افضل، اعلیٰ، منتخب۔ سبحان اللہ، یہ مصطفیٰ کا جو معنی ہے نا، اعلیٰ حضرت نے اس کو بھی اپنے ایک شعر میں بیان کر دیا ہے، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود۔ اچھا، اب جان رحمت سے مراد رحمت کی جان، سبحان اللہ، رحمت کی جان یہاں کہا جا رہا ہے، گویا کرم کی روح، سبحان اللہ۔ اچھا، شمع کہتے ہیں چراغ کو، موم بتی کو، اور شمع محفل جو ہوتی ہے وہ محفل، پوری محفل کی جان ہوا کرتی ہے، اور آقا وہ شمع ہے جو بزم ہدایت کی شمع ہے۔ یہ بزم ہدایت سے مراد کیا ہے؟ رہنمائی کی مجلس، یعنی نبیوں کی جماعت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی انبیاء کی جو بزم ہے اس کی روشن شمع میرے آقا ہیں۔ رب کی رحمت کی جان جو ہیں وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت اس شعر میں کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ، امام اہل سنت نے اس مصرے کو گویا ایسی محبت سے لکھا کہ ساری دنیا میں یہ مصرع بچے بچے کو گویا یاد ہو گیا۔ اے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ چنے ہوئے افضل و اعلیٰ رسول اور رحمت و ایمان کی جان، پیارے نبی، آپ پر لاکھوں سلام ہو، اور اے گروہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل کی روشن شمع، آپ پہ لاکھوں سلام ہو۔ سبحان اللہ، یہ معنی بنتا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اب اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں، مہر چرخ نبوت پہ روشن درود، گل باغ رسالت پہ لاکھوں سلام۔ مہر کہتے ہیں سورج کو، چرخ سے مراد ہے آسمان، اور گل سے مراد ہے پھول، اور باغ رسالت نبوت و پیغمبری کا جو گلشن ہے، رسالت کا جو باغ ہے، یہاں یہ مراد ہے۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت اس شعر میں عرض کر رہے ہیں، آسمان نبوت اور رسالت کے سراج منیر، ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات، یہ چمکتا ہوا روشن اور نورانی درود پاک نازل ہو، ان پر ایسا درود نورانی نازل ہو، اور گلشن رسالت کے مہکتے ہوئے پھول، رسولوں کے رسول، اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر لاکھوں سلام ہو، کیونکہ گلستان نبوت و رسالت میں آپ کے کھلنے سے ایسی بہار آئی کہ آپ کے بعد کسی غنچے کے چٹکنے، یعنی نیا نبی آنے کی گنجائش ہی باقی نہ رہی۔ سبحان اللہ، گویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھی بھیجا جا رہا ہے، اور خاتم النبیین ہونے کی بات بھی کی جا رہی ہے۔ اب جناب چلتے ہیں تیسرے شعر کی طرف، شہریار ارم، تاجدار حرم، نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، شہریار ارم یعنی جنت کا بادشاہ، ارم کہتے ہیں جنت کو، اور شہریار ارم یعنی جنت کے بادشاہ، تاجدار حرم، سبحان اللہ، کعبے کا آقا، یعنی کعبہ مشرفہ جہاں ہے، حرم ہے، وہاں کے تاجدار، سبحان اللہ۔ اب نو بہار یعنی نئی رونق، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنے پیارے القابات سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت یاد فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ جنت کے بھی بادشاہ ہیں، آپ حرم کے بھی بادشاہ ہیں، آپ حرم کے بھی تاجدار ہیں، سبحان اللہ۔ اور ان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یوں عرض کیا جا رہا ہے کہ جنت کے بادشاہ، کعبہ مکرمہ کے فرما روا، حبیب کبریا، اور روز محشر گناہ گاروں، سیاہ کاروں کے لیے، بلکہ تمام اہل محشر کے لیے رونقوں اور خوشیوں کا سامان کرنے والے آقا پر لاکھوں درود و سلام ہو۔ یاد رہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا، روز محشر رضوان جنت، یعنی حضرت رضوان جو جنت کے دروازے پر موجود دربان ہوں گے، وہ تمام اہل محشر سے کہیں گے کہ اللہ نے مجھے جنت کی چابیاں شہریار ارم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سپرد کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ اکبر، جبھی تو ہم نبی پاک کو مالک جنت کہتے ہیں، یہ رب کی عطا سے مالک جنت ہیں، اللہ نے یہ کرم فرمایا ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ تو اب اس تصور میں جھوم کر ذرا اس شعر کو سنیے، شہریار ارم، تاجدار حرم، نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ ان تینوں اشعار کو اب ایک ساتھ سنتے ہیں، اور پھر مل کر دنیا بھر میں جہاں ہیں اس صلاۃ والسلام میں شامل ہو جاتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، مہر چرخ نبوت پہ روشن درود، گل باغ رسالت پہ لاکھوں سلام، شہریار ارم، تاجدار حرم، نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام،
شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مہرے چرخے نبوت پہ روشن درود، مہرے چرخے نبوت پہ روشن درود، گولے باغے رسالت پہ لاکھوں سلام، شہریار ارم تاجدار حرم، شہریار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت